Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. As you know, we are doing exercise of lesson 2 of English book 8. We'll try to cover the exercise today. So let's start without any further ado. This part of the exercise is the use of some words which are highlighted in the text of the lesson into sentences. So the first word is terrible. What is the meaning of terrible? Very bad, awful. Terrible ڈکشنری میننگ جو ہیں اس کے یہ ہیں کہ جو بہت بری چیز ہو، آفل ہو، اور ایک اس کا مطلب خوفناک بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں سینسز میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے، ایک بہت برا اور ایک خوفناک، ہاربل. ٹھیک ہے، تو اس کا سینٹینس جو ہے وہ بناتے ہیں آئی میڈ اے ٹیریبل مسٹیک ان مائی ہوم ورک. میں نے اپنے ہوم ورک میں ایک بہت بری غلطی کی. اینڈ ہیڈ ٹو کریکٹ اٹ، اور پھر اسے ٹھیک کرنا پڑا. ہیڈ ٹو کا استعمال آپ سیکھیں گے، ہیز ٹو، ہیو ٹو، ہیڈ ٹو. یہ ان تینوں کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، ان کے بعد ورب کی ہمیشہ فرسٹ فارم آتی ہے، اور یہ اس سینس میں ہوتا ہے کہ پڑھا. یہ ہیز ٹو پڑھتا ہے، ہیو ٹو پڑھتا ہے، ہیڈ ٹو پڑھا. ٹھیک ہے، تو آئی میڈ اے ٹیریبل مسٹیک ان مائی ہوم ورک اینڈ ہیڈ ٹو کریکٹ اٹ. میں نے ایک بہت بری بڑی غلطی کی اپنے ہوم ورک میں، اور پھر مجھے اسے ٹھیک کرنا پڑا، درست کرنا پڑا. نیکسٹ ورڈ از فالوڈ. اب فالو کا بھی دو مطلب ہوتے ہیں. ایک فالو کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. لوگ کہتے ہیں نا جسٹ فالو می، میرے پیچھے پیچھے آؤ. ایک ہوتا ہے کسی کی انسٹرکشنز پہ، کسی کی آرڈرز پہ آپ عمل کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں ان کی. جیسے مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ماتحت جو سبارڈینیٹ ہوتے ہیں وہ افسر کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں. تو یہ دو سینسز میں اس طرح آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یوز کرتے ہیں اس کو سینٹینس میں. میننگ انگلش میں میں نے لکھا ہے کہ went behind، فالوڈ ہے نا اس لیے went لکھا ہے. went behind someone or obeyed instructions، کسی کے پیچھے پیچھے گیا فالوڈ، یا اس کی ہدایات پر عمل کیا. تو دونوں سینسز میں اس کو وہاں پہ میننگ اس کے میں نے لکھے ہیں. اور سینٹینس اس کا ہے the students followed the teacher to the science laboratory. اسٹوڈینٹس جو ہے وہ ٹیچر کے پیچھے پیچھے سائنس لیبارٹری کی طرف گئے. ٹھیک ہے، ٹیچر آگے آگے تھا اور اسٹوڈنٹ پیچھے پیچھے تھے. the students followed the teacher، ٹیچر کے پیچھے پیچھے چلے to the science laboratory، سائنس لیبارٹری کی طرف. hesitation، hesitation میں سمجھا چکا ہوں پہلے پچھلے لیکچر میں. اس کا میننگ کہ جب آپ کو کوئی غیر یقینی کی صورتحال پیش آتی ہے اور آپ پھر ولنگ نہیں ہوتے، ہچکچاتے ہیں وہ کام کرنے میں، تو آپ کو ہیزیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، ہچکچاہٹ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، a feeling of uncertainty، غیر یقینی کی صورتحال، اور unwillingness، یا آپ رضامند نہیں ہیں to do something، کوئی کام کرنے کے لیے، تو وہ جو آپ کی کنڈیشن ہے وہ ہیزیٹیشن کی کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، تو سینٹینس کا بناتے ہیں وداؤٹ ہیزیٹیشن، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، کسی ہچکچاہٹ کے بغیر. علی آنسرڈ دا ٹیچرز کوسچن، ٹیچرز اپوسٹروفی ایس، ٹیچر کا سوال، علی نے ٹیچر کے سوال کا جواب دیا. اچھا دیکھیں یہ جتنے سینٹینسز ہیں یہ سارے اسٹوڈنٹس، ٹیچر، اسکول، کلاس روم کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں. میں نے بنایا اسی طرح ہے تاکہ بچوں کو انگلش بولنے میں بھی آسانی ہو. نیکسٹ ہے جی اسٹیپ ان. اب اسٹیپ ان کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک فزیکلی، جب آپ کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو یو اسٹیپ ان، یا کوئی آپ کہتا ہے کہ جسٹ اسٹیپ ان، اندر آ جائیے. یا اسٹیپ ان ہوتا ہے کہ جب آپ انٹرفیئر کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں کسی معاملے میں، تو اس کو بھی اسٹیپ ان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا میننگ تو میں نے بتا دیا، ٹو بیکم انوالوڈ
مداخلت کرنا ان آرڈر ٹو ہیلپ اور اسٹاپ سم تھنگ. یا تو آپ مداخلت کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے کرتے ہیں, کوئی دو لڑ رہے ہیں بندے, آپ مداخلت کرتے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے, کسی ایک کی ہیلپ کرنے کے لیے, یا پھر آپ مداخلت کرتے ہیں خرابی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو سینٹینس اس کا دیکھتے ہیں جی. دا ٹیچر ہیڈ ٹو اسٹیپ ان وین ٹو بوائز اسٹارٹیڈ آرگوئنگ. جب دو لڑکوں نے بحث و تکرار شروع کی تو ٹیچر کو مداخلت کرنا پڑی. ہیڈ ٹو, وہ میں پہلے بتا چکا ہوں, ہیڈ ٹو کا استعمال سمجھتے جائیں, پیچھے بھی آیا ہے یہاں بھی آیا ہے. دا ٹیچر ہیڈ ٹو اسٹیپ ان, ٹیچر کو مداخلت کرنا پڑی. ٹھیک ہے, تو اگر ہوتا دا ٹیچر ہیز ٹو اسٹیپ ان تو پھر اس کا کیا مطلب ہونا تھا؟ ٹیچر کو مداخلت کرنا پڑتی ہے. when the boys fight, جب لڑکے لڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر وہ پریزنٹ سینس میں آتا ہے, کرنا پڑتی ہے ہیز ٹو. اور ہیو ٹو جب پلورل ہوئے گا تو پھر ہیو ٹو ہوگا, مگر پریزنٹ سینس میں ہوگا. اور ہیز ٹو, ہیو ٹو اور ہیڈ ٹو کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آئے گی اسٹیپ. ٹھیک ہے, نیکسٹ ورڈ ہے شیلٹر. شیلٹر جو ہے اس کے بھی ایک تو فیگوریٹو میننگ ہوتے ہیں, ایبسٹریکٹ میننگ, اور ایک اس کے لٹرل میننگ ہوتے ہیں. وہ لٹرل میننگ تو یہ ہے کہ شیلٹر کوئی آپ کا گھر ہے, کوئی چھپر ہے, کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ پناہ لے سکتے ہیں, فزیکلی کوئی چیز بنی ہوئی ہے, وہ شیلٹر ہے. اور جیسے گھر کو بھی شیلٹر کہتے ہیں. اور ایک شیلٹر ہے کہ کسی کی پناہ میں چلے جانا. پناہ یعنی وہ کوئی جگہ نہیں ہے, ویسے ہی کہتے ہیں جی اب یہ بندہ اس کے شیلٹر میں آ گیا ہے, اب یہ سیف ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ پناہ, اس کو بھی شیلٹر کہتے ہیں. تو a place that gives protection or safety, کوئی جگہ جو آپ کو پروٹیکشن یا سیفٹی دیتی ہے اس کو شیلٹر کہتے ہیں. یہ فزیکل میننگ ہے, اور میں نے دوسرے میننگ فیگوریٹو میننگ بھی آپ کو بتا دیے, پناہ. تو سینٹینس اس کا بنا the students took shelter. to take shelter ہوتا ہے پناہ لینا. in the classroom when it started raining, جب بارش ہونا شروع ہو گئی تو طلباء نے کہاں پہ پناہ لی؟ کلاس روم کے اندر چلے گئے. ہارشر, یہ ہارش کی کمپیریٹیو ڈگری ہے, ہارشر, ہارشیسٹ. ٹھیک ہے, تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے, یعنی سویئر, اسٹرکٹ. جو ہارش وہ ہوتا ہے جو بڑا اسٹرکٹ ہو, اور سویئر ہو, ہارش پنشمنٹ, سخت سزا. ٹھیک ہے نا, تو اسٹرکٹ یا سویئر اس سینس میں آتا ہے. ہارشر, اسٹرکٹر, مور اسٹرکٹ یا مور سویئر, سویئرر. ٹھیک ہے, تو سینٹینس بناتے ہیں جی. دا پرنسپل بیکیم ہارشر, پرنسپل سخت ہو گیا. when the students kept breaking the school rules, جب طلباء نے اسکول کے قوانین یا اصول مدرسہ کی خلاف ورزی جاری رکھی. تو ظاہر ہے پھر پرنسپل نے سختی تو کرنی تھی. اکاموڈیٹ, اچھا اس کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں. اکاموڈیٹ ایک تو لٹرل میننگ ہے اکاموڈیٹ, کہ کسی کو آپ جگہ دے دیتے ہیں, کہ آپ کسی کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں, آ جائیں, کوئی کرسیاں پڑی ہیں, چارپائیاں پڑی ہیں, سائڈ پہ کر کے آپ خود سائڈ پہ ہو کے اس کو بٹھا دیتے ہیں. یہ تو فزیکلی ہو گیا نا, طبعی طور پہ کہ آپ انہیں اکاموڈیٹ کر دیا. ایک ہے کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب بھی اکاموڈیٹ ہے, کہ کسی کی ریکویسٹ کسی نے آپ کو کی ہے اور آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں, تو دیٹ از آلسو اکاموڈیٹ. تو اکاموڈیٹ سے ناؤن ہے اکاموڈیشن, اور اکاموڈیٹ ورب ہے اکاموڈیٹڈ, اکاموڈیٹڈ. ٹھیک ہے, اچھا. ٹو پرووائڈ اسپیس اور میک روم فار سم ون, ٹھیک ہے, کو گنجائش نکالنا یا جگہ دے دینا. ٹھیک ہے, سینٹینس ہے جی. وی مووڈ آور چیئرز, ہم نے اپنی کرسیاں ہٹا لیں. ٹو اکاموڈیٹ دا نیو اسٹوڈنٹ ان آور کلاس, اپنی کلاس میں نئے اسٹوڈنٹ کو جگہ دینے کے لیے. ٹھیک ہے, آگے ہے جی جینرس. جینرس کا میننگ ہوتا ہے جو بندہ بڑا سخی ہو, فیاض ہو, لوگوں کی مالی طور پر ہیلپ کرے. ٹھیک ہے, وہ بندہ جینرس ہوتا ہے. جنروسٹی
بھی اس سے ایک لفظ ہے, وہ بھی ناؤن ہے, اور یہ جینرس جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے, اور جنروسٹی جو ہے وہ ناؤن ہے. اچھا, تو میننگ اس کا آ گیا جی کائنڈ اینڈ ولنگ ٹو گیو اور شیئر, جو کسی کو مالی طور پہ یا کھانا کسی کو غریب کو دینا یا جو بھی سخی ہوتا ہے اس کو جینرس کہتے ہیں. تو سینٹینس اس کا یہ ہے, our class teacher is generous and often buys books for needy students. ہمارا کلاس ٹیچر جو ہے وہ سخی ہے, فیاض ہے, اور نیڈی اسٹوڈنٹ جو ضرورت مند طلباء ہیں ان کو کتابیں, اکثر ان کے لیے کتابیں خرید لیتا ہے. شیورنگ, اچھا جی, شیور ہوتا ہے کانپنا. آپ کس کانپتے ہیں؟ یا تو آپ سردی سے کانپتے ہیں, یا آپ پین سے کانپتے ہیں, یا فیئر خوف سے کانپتے ہیں. ٹھیک ہے, تو شیور کا مطلب کانپنا ہوتا ہے. تو شیکنگ بیکاز آف کولڈ, فیئر اور النس, یس بیماری سے بھی آپ کانپتے ہیں. اچھا, پھر اس کا سینٹینس ہے جی دا بوائے واز شیورنگ, لڑکا کانپ رہا تھا, بیکاز ہی ہیڈ بین اسٹینڈنگ ان دا رین, کیونکہ وہ بارش میں کھڑا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو بارش میں کھڑا رہا, بھیگ گیا, ٹھنڈ لگ گئی, تو اس لیے وہ کانپ رہا تھا. گلٹی, گلٹ, آپ کوئی قصور جو ہوتا ہے اس کو گلٹ کہتے ہیں. آپ نے کوئی قصور کیا ہے تو دیٹ از گلٹ, اور گلٹی جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے, گلٹ ناؤن ہے. تو جو قصوروار ہوتا ہے وہ گلٹی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے جی اس کے میننگ تو میں نے خیر بتا دی. فیلنگ سوری بیکاز یو ہیو ڈن سم تھنگ رانگ, آپ قصوروار اپنے آپ کو تصور کر رہے ہیں, اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے. تو آئی فیلٹ گلٹی آفٹر اسپیکنگ روڈلی ٹو مائی کلاس میٹ, اپنے کلاس میٹ کے ساتھ گستاخی سے بات کرنے کے بعد مجھے شرمندگی محسوس ہوئی. آگے ہے جی اپالوجائزڈ. اپالوجائز کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ معافی مانگنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو معافی دینا نہیں ہوتا, معافی دینا ہوتا ہے فارگیو, اور معافی مانگنا ہوتا ہے اپالوجائز. اچھا, اپالوجائز کے بعد ہمیشہ ورب جو ہے وہ ٹو استعمال ہوتا ہے. لوگ غلطی سے فرام لگا دیتے ہیں, وہ غلط ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیڈ سوری, اپالوجائزڈ, سیڈ سوری فار اے مسٹیک اور رانگ ایکشن. آپ نے کوئی غلطی کی ہے یا رانگ ایکشن, غلط کوئی اقدام اٹھایا ہے, تو اس کے لیے جب آپ سوری کہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپالوجائز کر رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں. دا اسٹوڈنٹ اپالوجائزڈ ٹو دا ٹیچر, اپالوجائز کے بعد ٹو آئے گا. اسٹوڈنٹ نے ٹیچر سے معافی مانگی فار کمنگ لیٹ ٹو اسکول, اسکول میں دیر سے آنے پر. ٹھیک ہے, تو یہ تھے آپ کے جی ایک اس ایکسرسائز میں ایک پارٹ یہ تھا کہ جی جو یہ 11 ورڈز ہیں جو ہائی لائٹڈ ہیں ٹیکسٹ کے اندر, ان کو سینٹینسز میں استعمال کریں اور ان کے میننگ سمجھائیں. یہ میں نے آپ کو میننگز بھی سمجھا دیے اور سینٹینسز میں یوز بھی کر دیا. پھر ایک پارٹ ایکسرسائز کا آپ کا, اس نے کہا جی کہ 5 questions فار ایچ آف دا 5 groups بیسڈ آن دا اسٹوری اے گریٹ ورچو. آپ کی جو اسٹوری ہے اے گریٹ ورچو, اس کو ذہن میں رکھ کے آپ ایک گروپ بنائیں اسٹوڈنٹس کا, اور 5 groups بنائیں اسٹوڈنٹس کے, اور ہر گروپ جو ہے وہ 5 questions بنائے, 5 سوال بنائے اس کہانی کے بارے میں. اگر غور سے اس کہانی کو پڑھا ہوا ہے اور پتہ ہے کہ اس کہانی میں کیا کیا لکھا ہوا ہے, تو پھر 5 کوشچن بنانے مشکل نہیں. جی, تو دیکھتے ہیں کہ جو فرسٹ گروپ ہے اس نے کون سے 5 کوشچنز بنائے ہیں. 5 گروپس ہیں, ہر گروپ نے 5 کوشچنز بنانے ہیں, تو اس کا مطلب 25 کوشچنز ٹوٹل بنے گے. تو پہلے گروپ کے کوشچنز دیکھتے ہیں جی. گروپ 1 کے, واٹ از دا گریٹ ورچو ڈسکسڈ ان دا اسٹوری. ٹھیک ہے جی, گریٹ ورچو کیا ہے جو اسٹوری میں
ڈسکس ہوا ہے. اس اولڈ مین کا کیا گریٹ ورچو تھا؟ مطلب وہ کائنڈ تھا, جنرس تھا, ٹھیک ہے, ہاسپیٹیبل تھا, مہمان نواز تھا. اچھا, ہو از دا مین کریکٹر آف دا اسٹوری؟ مین کریکٹر کون ہے اسٹوری کا؟ اولڈ مین. ویئر ڈز دا اسٹوری ٹیک پلیس؟ کہاں پہ یہ کہانی ہوتی ہے؟ فارسٹ میں, اور فارسٹ میں بھی ایک اسمال ہٹ ہے, اس میں ہوتی ہے. What problem or situation arises in the story? اسٹوری میں کیا پرابلم یا کیا سچویشن رائز ہوتی ہے؟ پرابلم یا سچویشن یہ ارائز ہوتی ہے کہ ایک ناک ہوتا ہے ڈور کے اوپر, تو آلریڈی جو اندر لوگ جن کو الاؤ کیا ہوا ہے اولڈ مین نے ہٹ میں, ان میں سے ایک فارمر ہے, تو وہ کہتا ہے کہ آپ دروازہ نہ کھولیں کیونکہ اندر جگہ نہیں ہے. تو یہ سچویشن ایک رائز ہوتی ہے, تو پھر وہ جو اولڈ مین ہے اس کی بات نہیں مانتا اور دروازہ جلدی سے کھول کے باقی جنہوں نے ناک کیا تھا, ایک عورت اور دو اس کے بچے, ان کو اندر لے آتا ہے. یہ سچویشن رائز ہوتی ہے. وائی از دا ورچو امپورٹنٹ ان آور ڈیلی لائف؟ ہماری ڈیلی لائف میں ورچو کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ٹھیک ہے, یس, ورچو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ایک چھوٹے سے ایکٹ آف کائنڈنس سے کسی کا بہت بڑا بھلا ہو سکتا ہے. تو یہ پہلے گروپ کے کوشچن سے. دوسرے گروپ نے جو کوشچن بنائے وہ یہ ہیں, ہاؤ ڈز دا مین کریکٹر شو دس گریٹ ورچو؟ جو مین کریکٹر ہے دا اولڈ مین, اس نے یہ گریٹ ورچو کس طرح شو کیا؟ اس نے لوگوں کو اپنی چھوٹی سی ہٹ میں اکاموڈیٹ کر کے, ان کو دودھ پلا کے, ساری رات کھڑا رہ کے یہ اس کو شو کیا اس نے, اس ورچو کو. What difficulties does the character face? جو مین کریکٹر ہے اس نے کیا ڈیفیکلٹیز فیس کی ہیں؟ یس, بوڑھا آدمی ہے, رات سو نہیں سکا, ان کو دودھ پلاتا رہا, ساری رات جاگتا رہا, کھڑا رہا, اور پھر اس کو ایک آرگو کرنا پڑا ایک فارمر کے ساتھ. وہ بھی ایک ڈیفیکلٹی تھی کہ وہ کہتا تھا جگہ اندر نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی ڈیفیکلٹیز جو مین کریکٹر تھا اس کو فیس کرنی پڑی. ہاؤ ڈو ادر پیپل ریئیکٹ ٹو دا کریکٹرز بیہیویئر؟ دوسرے لوگوں نے مین کریکٹر جو تھا اس کے بیہیویئر پر کیا رد عمل دیا؟ سب نے اینڈ پہ تعریف کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ ہوسٹ جو ہے, میزبان جو ہے, یہ ایک ونڈرفل کائنڈ پرسن ہے. تو یہ ان کا خیال تھا. واٹ لیسن ڈز دا کریکٹر ٹیچ ادرس؟ دوسروں کو کیا لیسن ملتا ہے؟ یہ لیسن ملتا ہے ٹو بی کائنڈ, ٹو بی ہیلپ فل ٹو دا پیپل, ٹو بی جنرس, اوپن ہارٹیڈنس. ٹھیک ہے. which went in the story impressed, which event in the story impressed you the most? جی کون سے ایونٹ نے سب سے زیادہ آپ کو امپریس کیا ہے؟ وہی ایونٹ جس پہ اولڈ مین سٹینڈ لے گیا, اس نے کہا نہیں میں دروازہ کھولوں گا, اگر آپ کو میں نے اندر آنے دیا ہے تو پھر باقی لوگوں کو بھی اندر آنے دوں گا. یہ ایونٹ جو یہ کلائمیکس ہے اسٹوری کا. گروپ 3. اچھا جی, یہ سب اب کوشچنز ہیں آگے, ہر گروپ کے علیحدہ علیحدہ کوشچنز یہ میں نے بنائے ہیں. یہ آپ کو مل جائیں گے کہ جب میں آپ کو یہ سینڈ کروں گا نوٹس کی شکل میں تو یہ آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کے ہی کوشچنز آگے بھی بنے ہوئے ہیں. یہ 25 کوشچنز ہیں, اس کے اوپر جو مختلف اسٹوڈنٹس نے گروپ میں بیٹھ کے تو بنائے. اب آگے ایک چیز ہے جی آپ کی ایکسرسائز میں, وہ کہتے ہیں جی کہ جو اولڈ مین ہے, یہ جو سٹوری ہے گریٹ ورچو, اس کی بیسس پہ, اس کی بنیاد پہ ذرا اس کا سکیچ تو بنائیں کریکٹر کا کہ وہ کس طرح کا شخص ہے. تو اس نے بتایا کہ یہ چیزیں اس کی بتائیں. پرسنالٹی ٹریٹس, اس کی شخصیت کی خصوصیات, ٹریٹس خصوصیات, اس کی شخصیت جو ہے اس میں کیا کیا خصوصیات تھیں. جی وہ اس کا آنسر یہ میں نے بنایا کہ کائنڈ تھا, نوبل تھا, پائس تھا, جینرس تھا, ہیلپ فل تھا, سیلف لیس تھا, ہاسپیٹیبل تھا, کیئرنگ تھا, کمپیشنیٹ تھا, ہمدرد, فارگیونگ معاف کر دینے والا تھا. یہ ساری اس کی پرسنالٹی کے ٹریٹس. اس کی فزیکل اپیرنس کیسی تھی؟
جسمانی طور پر وہ کیسا لگتا تھا, فزیکل اپیرنس کی کیسی تھی؟ اولڈ تھا, تھن اینڈ لین, فریل, بہت کمزور, ویک جسمانی طور پر. وور ریگڈ کلوتھس, پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے. تو یہ اس طرح کا وہ نظر آتا تھا. اکمپلشمنٹ, جی کیا اس کی اکمپلشمنٹ تھی اولڈ مین کی, یعنی اس کی اچیومنٹ, اس نے کیا, یعنی جو ایک بہت بڑی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے کسی بندے کی, اکمپلشمنٹ, کسی چیز کی تکمیل کرنا, کیا کیا اس نے, بہت بڑا کام کیا کیا. وہ کرتا یہ تھا کہ ہیلپڈ اسٹرینجرز وداؤٹ ہیزیٹیشن. جو دیکھیں نا, اجنبی کو تو کوئی گھر نہیں آنے دیتا, اور وہ سارے اسٹرینجرز تھے, اجنبی تھے, ان کو وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان کی ہیلپ کرتا تھا. گیو شیلٹر ٹو دی ہنٹر, پہلے اس نے ہنٹر کو پناہ دی, دی فارمر, کسان کو پناہ دی, اینڈ اے مدر ود ہر 2 چلڈرن, اور ایک ماں کو 2 بچوں کے ساتھ پناہ دی. شیئرڈ ہز فوڈ, جو دودھ وغیرہ تھا وہ ان کے ساتھ شیئر کیا, اینڈ لمیٹڈ اسپیس, اور جو بہت محدود سی جگہ تھی وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کی, ود ایوری ون, یعنی یہ جو 5 لوگ اور تھے اس کے علاوہ ان سب کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. ٹاٹ ادرز دی امپورٹنس آف کائنڈنس اینڈ جنرosity, یہ اس کی اکمپلشمنٹ ہے کہ اس کے اس کریکٹر سے لوگوں نے کیا سیکھا, کائنڈنس کی اور جنرosity کی اہمیت سیکھی. ٹھیک ہے, یہ بھی اس نے سکھایا, یہ بھی اس کی ایک اکمپلشمنٹ ہے. سیٹ اے گریٹ ایگزامپل آف ہیومینٹی اینڈ سیلف لیسنس, اور اس نے ایک عظیم مثال قائم کی ہے انسانیت کی, اینڈ سیلف لیسنس. سیلف لیسنس کیا ہوتی ہے؟ خود غرض نہ ہونا, یعنی وہ دوسروں کے لیے بے لوث خدمت کرنا دوسروں کی, دیٹ از سیلف لیسنس. ٹھیک ہے, تو یہ اس نے یہ لیسن بھی دیا. تو یہ اس کی اکمپلشمنٹ ہیں اس اولڈ مین کی اس کہانی میں. جی آگے ایلیمنٹس آف سٹوری میں, سیٹنگ میں وہ کہتے ہیں پہلے پلیس لکھیں, تو پلیس میں نے لکھ دی ہے, a small hut in a forest, یہ پلیس ہے. ٹائم, a cold stormy and rainy night, ایک ٹھنڈی طوفانی اور بارش والی رات, برساتی رات. مین کریکٹرز پھر اس نے کہا لکھیں, جی یہ لکھ دیے جی, اولڈ مین, دی ہنٹر, دا فارمر, a mother, her 2 children. اچھا پلاٹ کیا ہے, کہانی کیا ہے؟ ایونٹ 1 اس نے کیا لکھیں گے جی, یہ تو بگننگ ہے جی. ایونٹ 1 جو ہے, دی اولڈ مین lived alone in a small hut in the forest. During a terrible storm, a hunter came seeking shelter. یہ پہلا ایونٹ. ٹھیک ہے. مڈل ایونٹ اس میں یہ ہے, دی اولڈ مین welcomed the hunter and later also gave shelter to a farmer. Even though his hut was very small, اگرچہ اس کی ہٹ بڑی چھوٹی تھی, پہلے ہنٹر کو اس نے جگہ دی, اکاموڈیٹ کیا, پھر اس نے فارمر کو شیلٹر دی. اچھا جی, جو اینڈنگ اس میں جو 3rd ایونٹ ہے وہ یہ ہے کہ دا اولڈ مین ویلکمڈ اے مدر اینڈ ہر 2 چلڈرن. ایوری ون اسپینٹ دا نائٹ ٹوگیدر اینڈ دا فارمر ریئلائزڈ ہز مسٹیک اینڈ اپالوجائزڈ. یہ اس کا 3را ایونٹ. اس میں کلائمیکس کیا ہے جی؟ ہوتا ہے نا کسی ڈرامے میں کوئی کلائمیکس ہوتی ہے, کسی مووی میں, فلم میں ایک کلائمیکس ہوتی ہے. تو اس سٹوری کی کلائمیکس کیا ہے, انتہا کیا ہے, جو آپ کو بہت ٹچ کرتی ہے آپ کی فیلنگ کو, وہ یہ ہے کلائمیکس جو میں نے پہلے بتائی تھی. دا فارمر ٹرائیڈ ٹو اسٹاپ دا اولڈ مین فرام اوپننگ دا ڈور. کسان نے اس اولڈ مین کو دروازہ کھولنے سے روکنے کی کوشش کی. بیکاز there was no room left, کیونکہ اس ہٹ میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی. But the old man still welcomed the mother and her children. مگر old man نے پھر بھی, still کا مطلب یہاں پھر بھی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایڈورب ہے, پھر بھی اس نے ماں اور اس کے 2 بچوں کو ویلکم کہا, اندر آنے دیا, خوش آمدید کہا. یہ کلائمیکس ہے اسٹوری کا. جی ریزولوشن, مسئلہ حل کیسے ہوا؟ یہ جو فارمر نے اس کو روکا اور پھر وہ نے سے بات نہ مانی. دا فارمر فیلٹ گلٹی, ایسے مسئلہ حل ہوا کہ فارمر جو تھا وہ اس پر شرمندہ ہو گیا
apologized for being selfish, خود غرض ہونے پر اس نے apologize کیا. And learned the lesson of kindness, اور اس نے سبق سیکھا کہ بندے کو مہربان ہونا چاہیے, شفیق ہونا چاہیے, کائنڈنس کا لیسن سیکھا. Everyone safely spent the stormy night together, ہر کسی نے بڑے محفوظ طریقے سے وہ طوفانی رات جو تھی اکٹھے گزاری. اینڈ praised، اور تعریف کی the old man's generosity، اولڈ مین جو بوڑھا آدمی تھا اس کی سخاوت کی، اس کی فیاضی کی انہوں نے تعریف کی. اچھا جی، تھیم کیا ہے اس کا؟ مرکزی خیال جو ہے اسٹوری کا وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی کہ کائنڈنس، جنروسٹی، مہربانی، سخاوت، فیاضی، کھلا دل، ہاسپٹیلٹی، مہمان نوازی، اینڈ ہیلپنگ ادرز، اور دوسروں کی مدد کرنا، ان ٹائمز آف نیڈ، ضرورت کے وقت، آر دا گریٹسٹ ورچوز، یہ سب سے عظیم خوبیاں ہیں. یہ تھیم ہے اس کہانی کا. یہ چار چیزیں ہیں: کائنڈنس، جنروسٹی، ہاسپٹیلٹی اینڈ ہیلپنگ ادرز ان ٹائمز آف نیڈ. ٹھیک، یہ تھیم ہے. اچھا جی، ایک اور کوشچن اس نے کہا جی کہ اس اسٹوری کے اندر یہ دیکھیں کہ ڈائلاگز کیا ہیں، اور وہ ڈائلاگز جو ہیں وہ کس طریقے سے بولے گئے. چلیں وہ بھی میں بتاتا ہوں. دی ڈائلاگز آر دا کنورسیشنز بٹوین دا اولڈ مین اینڈ دی ٹریولرز oblique visitors who knock at his door during the storm. یہ ڈائلاگز کیا ہیں؟ بیسیکلی اولڈ مین اور جو وزٹرز آ رہے ہیں، پہلے جینٹل مین آیا، اس کے ساتھ ڈائلاگ ہوا، بات ہوئی، اس نے کہا جی میں اندر آ جاؤں، میں یہ بھیگ رہا ہوں وغیرہ، یہ ڈائلاگ ہوا. پھر فارمر نے کہا اندر آ جاؤں، نے کہا آ جائیں. فارمر کے ساتھ ایک اور بھی ڈائلاگ ہوا جب عورت کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے گیا، وہ بھی ڈائلاگ ہوا. پھر اس کا جب دروازہ کھولا تو عورت کے ساتھ ڈائلاگ ہوا، اس نے کہا جی میں اندر آ جائیں. تو یہ ڈائلاگس ہیں. ڈائلاگ کیا ہوتا ہے وہ آپ کی بک میں بھی دیا ہو کہ جب دو یا دو سے زیادہ بندوں کے درمیان آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک بندہ بول رہا ہے دوسرا بھی بول رہا ہے، دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، دیٹ از ڈائلاگ. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس طرح کے تو اس کے ڈائلاگ ہوئے. دا مین ڈائلاگس انکلوڈ، جو مین ڈائلاگس ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ 1. ٹریولر، پلیز اوپن دا ڈور. جو پہلا ٹریولر ہے، جو ہنٹر ہے، وہ کہتا ہے پلیز اوپن دا ڈور، برائے مہربانی دروازہ کھولیں. مے آئی کم ان، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اولڈ مین، اے اولڈ مین، بوڑھے آدمی، کیا میں اندر آ جاؤں؟ نہیں، وہ کہتا ہے کیا میں اندر آ جاؤں، اور اولڈ مین کہتا ہے کم ان، اندر آ جائیں. یو آر ویلکم، یو آر ویلکم، تمہیں کوئی ممانعت نہیں ہے اندر آنے سے، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں. سیکنڈ ٹریولر، اب فارمر آتا ہے. کین یو گیو می شیلٹر فرام دی اسٹارم، کیا آپ طوفان سے مجھے شیلٹر دے سکتے ہیں؟ اولڈ مین کہتا ہے یس کم ان، ہاں آ جاؤ اندر. دیر از آلویز روم فار ون مور، ہمیشہ ایک اور کے لیے جگہ ہوتی ہے. یعنی یہ ایک ایڈیمیٹک یوز ہے کہ جو بھی آئے گا اس کے لیے جگہ ہوگی. دیر از آلویز روم فار ون مور. ٹھیک ہے، تو کہ دیر از آلویز روم فار ون مور کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ جگہ ہوتی ہے، آ جائیں آپ. تھرڈ ٹریولر، اب ماں آتی ہے بچوں کے ساتھ. مے آئی آلسو اسٹے ہیئر فار دا نائٹ، کیا میں ایک رات کے لیے یہاں ٹھہر سکتی ہوں؟ اولڈ مین نے کہا سرٹنلی، یقیناً. وی شوڈ ہیلپ ون اندر ان ٹائمز آف نیڈ، ہمیں ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اب یہ دیکھیں جتنے بھی ڈائلاگز ہیں یہ سارے کوٹیشن مارکس میں ہیں کیونکہ یہ اسپوکن ورڈز ہیں ان کے. آگے جی، دی ٹریولرز تھینک یو فار یور کائنڈنس، وہ شکریہ ادا کرتے ہیں نا اینڈ پہ، بڑے گریٹفل ہوتے ہیں. اولڈ مین، اے اولڈ مین، آپ کی مہربانی کا بہت شکریہ. ہیلپنگ ادرز از اے گریٹ ورچو. اولڈ مین کہتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹریولرز کہتے ہیں تھینک یو
فار یور کائنڈنس، آپ کی مہربانی کا شکریہ. اور اولڈ مین کہتا ہے ہیلپنگ، کیونکہ اولڈ مین کے بعد کولن ہے نا، تو اولڈ مین کہتا ہے ہیلپنگ ادرز از اے گریٹ ورچو، دوسروں کی مدد کرنا ایک بڑی خوبی ہے. تو یہ ڈائلاگز ہیں، اور یہ ڈائلاگ ایسے ہی لکھا جاتا ہے. پہلے میں ایک لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ جو بولنے والا ہے، بات کرنے والا ہے، اس کے بعد ہم کولن ڈال کے پھر آگے اس کا لکھتے ہیں. یہ امپورٹینس آف دی ڈائلاگز ان دا پلاٹ، اس کہانی میں جو ڈائلاگز ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، یہ بھی اس نے پوچھا ہے. دی ڈائلاگز ان دا اسٹوری ہیلپ ڈیولپ دی پلاٹ بائی شوئنگ دی کنورسیشن بٹوین دی اولڈ مین اینڈ دی ٹریولرز. یہ ڈائلاگز کی وجہ سے ہی کہانی ڈیولپ ہوئی ہے نا. وہ جو اولڈ مین ہے اس نے ہر بندے کے ساتھ بات کی، دروازے پہ جا کر اس کے اندر لے کے آیا. تو یہ جو ڈائلاگ ہوا اس کی وجہ سے ہی اسی نے کہانی کو ڈیولپ کیا ہے. دے ریویل دا اولڈ مینز کائنڈنس، یہ ڈائلاگ جو ہیں یہ اولڈ مین کی مہربانی کو ظاہر کرتے ہیں، اینڈ جنراسٹی، اور اس کی فیاضی کو، سخاوت کو. میک دا اسٹوری مور انٹرسٹنگ، کہانی کو زیادہ دلچسپ بناتے ہیں، اینڈ ریئلسٹک، اور حقیقی بناتے ہیں. اینڈ ری انفورس دا مورل دیٹ ہیلپنگ ادرز از اے گریٹ ورچو، اور اس سبق کو مزید تقویت دیتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنا ایک عظیم خوبی ہے. جی آگے جی اس لیسن کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ یہ ہے، پنکچویٹڈ پیراگراف. ایک پیراگراف دیا ہے، اس نے کہا جی اس کو پنکچویٹ کریں. اس نے کہیں پہ کوما نہیں لگایا، کہیں پہ فل سٹاپ نہیں لگایا. تو اس طرح کی چیزیں آپ نے اس میں کرنی ہے. کہیں پہ اس نے کیپٹل لیٹر چھوڑ دیا، وہ نہیں لگایا. تو اس پیرے میں آپ نے یہ کرنا ہے. اب آپ بک کھول لیں تو بک میں سے دیکھیں پیرا، تو میں نے اس کو جو پنکچویٹ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں. دا ریئل ٹیلیفون ورکس ویری مچ لائک دس ٹن کین اینڈ اسٹرنگ فون. اب دا ریئل جو تھا اس میں، اب میرے پاس بک نہیں ہے، اس نے ٹی چھوٹا لکھا ہوا تھا، اسمال لیٹر تھا، تو اس کو کیپٹل کرنا تھا. بٹ سے پہلے اس نے کوما نہیں ڈالا تھا. ٹھیک ہے جی. بٹ اگر یاد رکھنا، اگر بٹ ایز اے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن استعمال ہوتا ہے بٹوین ٹو کلازز، ایک سینٹینس کی ٹو کلازز کے درمیان، تو پھر بٹ سے پہلے کوما آئے گا. اور اگر بٹ ٹو ورڈز یا ٹو فریزز کے درمیان کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے طور پر آتا ہے تو پھر کوما نہیں آئے گا. یہاں پہ کوما لگانا ہے آپ نے، کیونکہ یہ بٹ جو ہے ٹو کلازز کو ملا رہا ہے. یہ اگلی کلاز ہے، اٹ ڈز اے لاٹ بیٹر. یہ پورا سینٹینس ہے، پوری کلاز ہے، اور بٹ سے پہلے بھی پوری کلاز ہے. تو بٹ جب ٹو کلازز کو ملاتا ہے تو پھر بٹ سے پہلے آپ کوما لگاتے ہیں. اس کے بعد ہے آف کورس. یہ آف کورس کوئی کنجنکشن نہیں ہے. آف کورس کی طرح کے بے شمار ایسے ورڈز ہیں جب وہ کسی سینٹینس کے سٹارٹ میں آ جائیں، سٹارٹ میں، تو ان کے بعد کوما لگتا ہے. جب وہ اینڈ پہ آ جائیں تو ان سے پہلے کوما لگتا ہے. اور جب وہ سینٹر میں آ جائیں، مڈل میں سینٹینس کے، تو پھر ان کے دونوں طرف کوما لگتا ہے. تو آف کورس کے دونوں طرف کوما ہے. یہ کوما جو میں نے بلو میں لگایا ہے بٹ کے بعد، یہ بٹ کا کوما نہیں ہے، یہ آف کورس کا کوما ہے. آف کورس سے پہلے بھی کوما لگنا ہے، بعد میں بھی کوما لگنا ہے. بٹ والا کوما جو بٹ سے پہلے لگا ہوا ہے ریڈ میں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ اس کے اوپر پنکچویشن کے اوپر جب میں پورا لیکچر دوں گا، سمجھاؤں گا پنکچویشن کو، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہاں پہ یہ سمجھ لیں آپ، دوبارہ میں کہتا ہوں کہ بٹ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن سے پہلے کوما صرف اس وقت لگتا ہے جب بٹ ٹو کلازز کو جوائن کرتا ہے، ان کو ملاتا ہے. ٹھیک ہے. جب بٹ ٹو ورڈز کو یا ٹو فریزز کو ملاتا ہے تو پھر نہیں لگتا. ٹھیک ہے. اچھا، آف کورس کا میں نے بتا دیا. آف کورس کے علاوہ
اور بھی بہت سارے ایڈوربیل فریز ہیں جو سینٹر میں آئیں تو ان کے دونوں طرف کاما لگتا ہے، اینڈ پہ جائیں تو پہلے کاما، سٹارٹ میں لگیں سینٹینس کے تو بعد میں کاما، ایک ایک سینٹر میں ہوں گے تو دو کامے. ٹھیک ہے. اٹ ڈز اے لاٹ بیٹر. فل سٹاپ یہاں پہ نہیں لگایا ہوا تھا، وہ میں نے لگا دیا. آگے تھا جی پھر ٹی سمال تھا، کیپیٹل کرنا تھا، نیا سینٹینس سٹارٹ ہونا ہے. The tin can and string phone sends sounds as vibrations. یہاں پہ کوما نہیں تھا. یہ وائل جو ہے، دیکھیں وائل میں بھی کبھی کوما لگتا ہے کبھی نہیں لگتا ہے. وائل جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں. ایک اس کا مطلب ہوتا ہے جب کہ، ٹھیک ہے، جب کہ یعنی ویئر ایز. جب اس کا مطلب یہ ہوگا نا جب کہ ویئر ایز، تو اس سے پہلے کوما لگے گا. اور اس کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سائملٹینیسلی، ایٹ دا سیم ٹائم، بیک وقت. یعنی آپ کہتے ہیں دا ٹیچر اسپوک وائل دا اسٹوڈنٹس لسنڈ. اب یہ جو یہاں پہ جو وائل ہے اس کا مطلب ہے بیک وقت، کہ اس وقت جب ٹیچر بول رہا تھا تو اسٹوڈنٹ سن رہے تھے ایٹ دا سیم ٹائم. تو یہاں پہ وائل سے پہلے کوما نہیں لگے گا. مگر یہاں پہ وائل کا مطلب جب کہ. یہ سینٹینس جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کا مطلب ہے جب کہ، اس کا مطلب ہے ویئر ایز. تو یہاں پہ اس سے پہلے کوما لگے گا. وائل کا جب مطلب ہوگا ویئر ایز جب کہ، تو اس سے پہلے کوما لگے گا. اور جب اس کا مطلب ہوگا ایٹ دا سیم ٹائم، پھر اس سے پہلے کوما نہیں لگے گا. یہ یاد رکھنا. The real telephone sends sounds as electrical signals. یہاں پہ فل سٹاپ لگنا تھا، جو نہیں لگایا ہوا تھا، سینٹینس ختم ہو گیا تھا تو فل سٹاپ لگنا، اور آگے کیپیٹل لیٹر سے شروع ہونا تھا جو اسمال لیٹر تھا. تو these signals can travel long distances with the help of wires. یہاں پہ فل سٹاپ لگنا تھا، سینٹینس ختم ہو گیا. پھر these جو نیکسٹ ورڈ ہے اس کا بھی ٹی کیپیٹل آنا تھا. These distances are much larger than those which the vibrations of the tin can and string telephone can cover. یہاں پہ بھی فل سٹاپ لگنا تھا، سینٹینس ختم ہو گیا تھا. When you speak، یہاں پہ کوما نہیں تھا. دیکھیں یہاں پہ پاز آتا ہے، رکاوٹ آتی ہے. جب آپ بولتے ہیں when you speak، تو یہاں پہ آپ پھر رک کے اگلی بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ کوما لگنا تھا جو نہیں لگا ہوا تھا. When you speak you make sound waves. اب یہ you make sound waves جو ہے، یہ اس سے پہلے بھی کوما، اور you make sound waves کے بعد بھی آپ رکے ہیں پھر بھی کوما. یہاں پہ پاز کا کوما ہے. When you speak اس کے بعد بھی پاز ہے، وقفہ ہے، اس لیے کوما. You make sound waves اس کے بعد بھی پاز ہے، پھر بھی کوما لگنا تھا، تو اس لیے یہ پاز کے جیسے کوما لگایا. And these sound waves go into the transmitter of your telephone. یہاں پہ فل سٹاپ لگنا تھا. ٹھیک ہے، سینٹینس ختم ہو گیا تھا. اچھا پھر دیز کا ٹی کیپیٹل آنا تھا کیونکہ سینٹینس سٹارٹ ہو رہا ہے. These sound waves change into electrical signals. اب یہاں پہ پاز تھا، یہاں پہ کوما لگنا تھا جو نہیں لگایا ہوا تھا، کیونکہ آپ اس کو اگر پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ these sound waves change into electrical signals. یہاں پہ پاز آتا ہے. پھر which go to the other receiver and are there changed again into sound. یہاں پہ فل سٹاپ لگنا تھا جو اسے نہیں لگایا ہوا. That is how we can talk to each other on the telephone. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ پھر اینڈ پہ فل سٹاپ تھا اور دیٹ کا ٹی کیپیٹل تھا. تو یہ پنکچویشن اس طرح آپ کرتے ہیں. اس کی پریکٹس جب آپ کریں گے، آپ پنکچویشن کو سمجھیں گے بار بار، تو پھر آپ کر سکیں گے. اور یہ 8th کلاس میں پنکچویشن گرامر میں آتی ہے اور یہ آپ نے لرن کرنی ہے. ٹھیک ہے، آگے وہ کہتا ہے جی رائٹ 5 sentences using quotation marks. 5 سینٹینس لکھیں ایسے کہ آپ اس میں کوٹیشن مارکس آپ نے یوز کرنے ہیں.
پہلا میں نے لکھا ہے مدر سیڈ کوما کوٹیشن مارکس آلویز اسپیک دی ٹروتھ. دوسرا لکھا ہے علی آسک may I come in sir inverted commas. The teacher said work hard and be honest. Sarah said I have completed my homework inverted commas. Father said kindness is a great virtue quotation marks. یہ 5 sentence inverted commas میں ہو گئے. Write a few good deeds which you can practice in your daily life. کچھ اچھے کام بتائیں جو آپ اپنی ڈیلی لائف میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کر سکتے ہیں. یو کین ان یور ڈیلی لائف. جی پہلا میں نے کہا ہے آئی کین ہیلپ این اولڈ پرسن کراس دا روڈ. میں ایک بوڑھے بندے کو سڑک پار کروا سکتا ہوں پکڑ کے. آئی کین ریسپیکٹ مائی پیرنٹس اینڈ ٹیچرس. میں اپنے والدین اور ٹیچرس کا ادب کر سکتا ہوں. آئی کین اسپیک پولائٹلی ٹو ایوری ون. میں ہر کسی کے ساتھ اخلاق سے بات کر سکتا ہوں. آئی کین ہیلپ مائی کلاس میٹس ود دیئر اسٹڈیز. میں اپنے کلاس فیلو جو ہیں ان کو پڑھائی میں مدد کر سکتا ہوں. ان کی اگر کوئی لیسن نہیں آتا, کوئی کوشچن نہیں آتا تو میں ان کو بتا سکتا ہوں. آئی کین کیپ مائی کلاس روم اینڈ سراؤنڈنگس کلین. میں اپنے کلاس روم کو اور ارد گرد کے ماحول کو, سراؤنڈنگس ارد گرد کا ماحول, اس کو صاف رکھ سکتا ہوں. یہ اچھے کام میں کر سکتا ہوں. آئی کین شیئر مائی فوڈ اینڈ بکس ود ادرس. میں اپنا کھانا اور اپنی کتابیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. I can plant trees and take care of plants. میں پودے لگا سکتا ہوں اور ان کی حفاظت کر سکتا ہوں. I can tell the truth and be honest. میں سچ بول سکتا ہوں اور ایماندار ہو سکتا ہوں. I can be kind to animals. میں جانوروں پر رحم کر سکتا ہوں. لوگ تو بڑا ظلم کرتے ہیں, جانوروں کو بڑا مارتے ہیں, تو جانوروں پر رحم کرنا چاہیے. I can help people in need. میں ضرورت کے وقت لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. آخری ہے جی سٹوری رائٹنگ. اس نے کہا کہ یہ جو آپ کی گریٹ ورچو جو لیسن ہے اس میں سے جو ورڈز امپورٹنٹ ورڈز ہیں, اہم ورڈز ہیں, وہ آپ لکھیں اور پھر ان ورڈز کی مدد سے آپ سٹوری لکھیں. یہ ورڈز وغیرہ میں نے لکھ دیے. پھر میں نے اس کے بعد یہ سارے ورڈز میں نے لکھے. پھر میں نے یہ جس طرح اس نے کہا میں نے یہ ایک کہانی سٹوری لکھ دی. یہ آپ کو جب نوٹس ملیں گے تو مل جائے گی وہ اسی طرح کی کہ اس نے کہا کہ جو سٹوری ہے اس کا مورل, اس کا جو لیسن ہے, سبق جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے, ڈو گڈ ہیو گڈ. ٹھیک ہے, اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو جب نوٹس ملیں گے تو آپ کو یہ سٹوری بھی مل جائے گی. اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ لیسن ختم ہوتا ہے. اس کی ایکسرسائز بھی ختم ہوگی, اس کی ٹرانسلیشن, اس کی گرامر, ایوری تھنگ. اور ان بٹوین میں نے کچھ اور گرامر بھی بتائی آپ کو جو کہ ٹینسز وغیرہ تھے. ٹھیک ہے, کچھ ٹینسز رہتے ہیں وہ پھر میں بعد میں بتاؤں گا. تو ابھی اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.